السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی پابندی ہمارے اوپر لگائی ہے، ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہمارے ذمے شعائر اللہ کا احترام ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ ان نشانیوں کا احترام انسان کے لیے ضروری ہے، ان کی تعظیم کرنا ان انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ اس کے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لہذا شعائر اللہ کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ یعنی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے ان کو سمجھنا ہے، اور ہمارے ذمے ان شعائر اللہ، ان اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کے دل کا تقوی، اس کا مدار اس بات پر ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پہاڑیوں کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، شعائر قرار دیا، جسے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ اس لیے ہر حاجی، حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا وہاں جو آج سعی کر رہا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، ہر حج کرنے والے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا واجب ہے۔ اس کو سعی کہتے ہیں، اور ان دو پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس حج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانیاں بنا کر سارے حج کے اعمال اسی پر چلتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ، یہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جتنی عبادات ہیں جو اللہ نے بندے کے ذمے فرض قرار دی ہیں، وہ سب کی سب شعائر اللہ ہیں۔
سب شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ شعائر اللہ ہیں۔ اور اس حج کے اندر یہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم اس پرانے گھر کی، عتیق کا معنی پرانا، بہت پرانا، بیت العتیق بہت پرانا گھر، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے اس نشانی کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر جو پہلا گھر بنا وہ بکے میں، بکہ با کافا، یہ مکے کا پرانا نام ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ برکت والا گھر یعنی بیت اللہ، یہ اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا۔ پھر اس کے بعد تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پیتا بچہ اس کو وہاں چھوڑا تھا، اور خود چھوڑ کر جب جانے لگے تو شیطان نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ تمہیں بڑھاپے کے اندر یہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ مجھے اور بچے کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ کا جواب سننے والا ہے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا اذن لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر، اس کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ وہ انسان دنیا سے چلا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے اعمال کو اللہ نے حج کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج یہ شعائر اللہ ہیں۔ وہ بچے کو جہاں چھوڑ کر جا رہے اور بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا، اور وہ ماں حاضرہ دو پہاڑیوں کے درمیان چل رہی، ان دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا، ان پانی کو تلاش کرنا، وہ اتنا اللہ کو پیارا لگا کہ ہر حاجی کے لیے، اور ذہن میں رکھیے گا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، وہاں چلی عورت تھی حاجرہ، لیکن سنت کس کے لیے قرار دیا؟ تیز چلنا مردوں کے لیے، اور سعی مرد اور خواتین سب کرتے ہیں، لیکن اس نشیبی جگہ میں صفا اور مروہ کے درمیان جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنا وہ بیٹا نظر نہیں آتا تھا، وہاں ذرا وہ تیز چلتی تھی، تو وہاں آپ حج کے اندر پڑھتے ہیں میلین اخضرین کے درمیان سعی کرتے ہوئے ذرا تیز چلتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، آپ نے سعی کے دوران دیکھا کہ وہ سبز رنگ کی ٹیوب لائٹیں آتی ہیں جہاں لوگ ذرا تیز چلتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ ذرا تیز چلی تھی۔ آج مردوں کے لیے سنت قرار دیا گیا کہ وہ ذرا مرد یہاں تیز چلیں، ذرا سا تیز دوڑیں، تو آج وہ بھی عمل اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان پانی تلاش کرنے کے لیے صرف چلی، اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا، واجب ہے سعی کرنا۔ وہ جگہ جہاں بیٹے نے ایڑیاں رگڑی اور وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا، اس کا نام وہ رکھا
کہ جو حضرت حاجرہ نے اپنی اس سریانی زبان میں اس پانی کو جب وہ زمزم کا نکلا تو اس کو اپنی زبان میں کہا زم زم، جس کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس کے گرد ریت کو اکٹھا کیا تاکہ پانی یہیں جمع رہے، بہے نہ زیادہ۔ جو الفاظ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے آج وہ اس زمزم پانی کا نام ہے، آب زمزم۔ میں نے عرض کیا جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو کس قدر نوازتا ہے۔ پھر وہی بیٹا جو کہ اسماعیل علیہ السلام، وہ جب پیدا ہوئے تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال کے قریب تھی، کم از کم جو روایت ہے 90 سال کی۔ اور جب حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ مینا کے اندر، مکے کے اندر، مکے کے حرم کی حدود میں ہے وہ مینا، تو وہاں ایک خاص جگہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اگر قرآن مجید کے الفاظ کو ترجمہ صرف آپ دیکھیں تو فلما بلغ معہ السعی، جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا حکم ہے، کیا رائے ہے تیری؟ تو اگر کوشش کی عمر دیکھی جائے 12-13 سال کا بچہ بھی لگا دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی جب بچے کو قربان کرنے کا حکم ہوا۔ اور جب وہ بچے کو لے جا رہے تھے، اسماعیل کو لے جا رہے تھے مینا کی طرف، ذبح کرنے کی جگہ کی طرف، تو راستے میں شیطان نے بہکایا ابراہیم علیہ السلام کو اور یوں کہا کہ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو۔ اب دیکھیے گا اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ذہن میں خیالات آئیں، پھر الفاظ دہراؤں گا، اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے وقت، پورا کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں ایسے خیالات آئیں جو اس کو اللہ کے حکم سے روکے، اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا شیطان ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی ڈالا اسی طرح، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان ایک انسانی شکل میں وہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، اس کو پتھر مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تھوڑی دور اور آگے چلے، پھر وہ شیطان ایک انسانی صورت میں سامنے آیا اور آ کر پھر بہکایا کہ اپنے اس بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ انہوں نے پھر وہاں پتھر مارے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ پھر ایسا ہوا۔ یہ 3 وہ جگہیں ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں، جنہیں آج کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بھی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جہاں اللہ نے حکم پورا کرنے کو کہا اور شیطان نے وہاں اس حکم کے توڑنے کو کہا اور پتھر مارے ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہر حاجی وہاں پتھر مارتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ کنکریاں مارنا واجب ہے، یہ کنکریاں مارنا واجب ہے، لازم ہے۔ کوئی نہ مارے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے، اتنا ضروری ہو گیا کنکریاں مارنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل یہ بھی شعائر اللہ میں شمار ہو گیا کہ اگر شیطانی خیالات ذہن میں آئیں تو ان کا توڑ کرنا یہ بھی انسان پر واجب ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف انسان کے ذہن میں خیالات آتے جائیں، یہ انسان ان خیالات کا تابع ہو کر، ان سوچوں کا تابع ہو کر اور یہ کہے میں بہت ذہنی دباؤ میں ہوں، میں بہت ذہنی دباؤ میں ہوں لہذا شیطان کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں، یہ انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت ان خیالات کا توڑ کرے اور سمجھے۔ اور یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ انسان کے ذہن میں اگر خیالات تو آئیں
تو انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، یہ شیطان نے دل میں ڈالا ہے، یہ انسان کیسے فیصلہ کرے؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے۔ خیالات تو بہت سے آتے ہیں، بہت آسان طریقہ، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہوگا کہ جب بھی خیالات آئیں تو فوراً یہ انسان دیکھے کہ یہ خیال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ بہت آسان بات۔ اگر وہ خیال آنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، اس کام کو کر لیجیے۔ اور اگر وہ جو دل میں آیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں، انسان کو اس سے بچنا ہوگا۔ آج یہ انسان اس کے دل کے اندر اللہ خیال ڈالتا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، یہ صاحب نصاب ہے۔ یہ انسان اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس قربانی کے بجائے کسی کی مدد کر دوں، میں قربانی کے بجائے کسی کی مدد کر دوں۔ اب اچھا خیال ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی بیمار کا علاج کروا دوں، کسی بے روزگار کی مدد کر دوں، تو ایسی صورت میں کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اتنے سارے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو میں بجائے اس کام کے یہ والا کام کر لوں؟ ذہن میں رکھیے گا، شیطان نے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی کوئی گناہ کی بات دل میں نہیں ڈالی تھی۔ یہی کہا تھا نا کہ یہ بڑھاپے میں یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا بچہ ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ذبح مت کرو۔ کوئی بری بات تو دل میں نہیں ڈالی تھی نا، اچھی بات دل میں ڈالی تھی، بظاہر اچھی بات تھی، لیکن اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا، اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا۔ سمجھنا ہوگا آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر قربانی واجب ہے تو ایسی صورت میں قربانی ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بہت زیادہ مہنگا جانور لینے کے بجائے کوئی آسان سا سستا جانور لے لے، گائے میں حصہ ڈال لے، ایک واجب ادا کر دے اور پھر باقی جو پیسے بچیں اس سے کسی کی مدد کر دے، بہت اچھا، واجب پر عمل تو ہوا۔ اور ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آج جو موضوع ذکر کیا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شعائر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے ان قربانیوں کو بھی۔ آیت پورے پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا قربانیوں کا فلسفہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنا کہتے ہیں 7 حصوں والا جانور، یہ اونٹ، یہ گائے وغیرہ، یہ قربانی کے بڑے جانور، یہ بدنا کہلاتے ہیں، یہاں مراد قربانیاں۔ اللہ نے ان قربانیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، ان قربانیوں کے اندر خیر ہے۔ یہ قربانیاں شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے جس صاحب پر قربانی واجب ہو جائے، جس خاتون پر قربانی واجب ہو جائے، وہ اگرچہ اس کے ذہن میں بڑے اچھے اچھے متبادل خیالات آ رہے ہوں، میں نے غلط نہیں کہا، برا نہیں کہا کہ برے خیالات، گناہ کے بات کہ جی یہ پیسہ کسی گناہ کے کام میں لگا لیا جائے، جی نہیں، وہ پیسہ کسی اچھے کام میں اور کسی اچھے کام میں لگانے کا بھی خیال آ جائے تب بھی سوچنا ہوگا یہ واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ ہاں اگر نفل ہوتا تو گنجائش موجود، نفلی قربانی کرنے کے بجائے کسی کی مدد کر دے، جائز۔ پھر
یہ آج معاشرے کے اندر ان اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے قابل لوگ، ان کی زبانوں سے یہ جملے نکل رہے، باقاعدہ آرٹیکل آ رہے، انگلش میگزین میں آرٹیکل آ رہے کہ جناب یہ قربانیاں یہ تو حج کے ساتھ تھیں، یہ تو مینا کے اندر ہوتی تھیں، یہ باقی پاکستان والے اور دوسرے ممالک والے یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ ایک بیکار کام کرتے ہیں۔ قربانی کا تعلق تو صرف حج کے ساتھ تھا اور وہ مینا میں ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے مضامین لکھے گئے، دلائل لکھے گئے۔ ذہن میں بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، جملہ کہنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، علماء اتنے سارے موجود ہیں یہاں کہ حج کے اعمال میں سے، حج کے مناسک میں سے، حج کے اعمال میں سے قربانی ہے ہی نہیں۔ حج کے اعمال میں سے قربانی نہیں ہے۔ یہ جو حج افراد ہوتا ہے، جو صرف حج کرتے ہیں، جا کر حج کا احرام باندھا اور جا کر حج کیا، ان کے ذمے حج کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں جو قران کرتے ہیں یا تمتع کرتے ہیں، جیسے پاکستان سے جانے والے حضرات پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں اور جا کر حج کرتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کی قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وہ آیت یوں ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ قربانی کرتے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک، تو جو قربانی میسر ہو وہ دے دے۔ تو یہ پاکستانی حضرات جو وہاں جا کر حج کی قربانی کرتے ہیں وہ حج تمتع کی قربانی کرتے ہیں، ورنہ حج کے جو ذاتی اعمال ہیں ان کے اندر قربانی نہیں ہے، ان کے اندر جانور کی قربانی نہیں ہے۔ بالکل حج کے اعمال میں، مناسک حج میں سے قربانی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے خاص تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی غور سے سنیے گا، صحائف ستہ کی تمام کتابیں ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 کے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے رہے۔ حج ایک کیا ہے، ان 10 سال میں حج ایک کیا ہے، حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پہلے اور حج کیے تھے، حج فرض ہونے سے پہلے بھی دین ابراہیمی سے حج چلا آ رہا تھا، دین ابراہیمی سے حج چلا آ رہا تھا اور حج کیے، لیکن فرض حج ہونے کے بعد ایک حج کیا اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام کیا ہے ان شعائر اللہ کا، ان قربانیوں کا۔ ایک بات صرف سن لیجئے گا جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اتنے لوگ اپنی اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے، کتنا گوشت ضائع ہوتا ہوگا۔ یہاں تک جملے کہہ دیتے، کیا ضرورت ہے کہ ہر بندہ قربانی کرے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ منورہ کے اندر حج کے علاوہ، ذہن میں لائیے گا صحائف ستہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، قربان کیے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے گا، آج موجود امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غور سے بات کو سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہم تقبل ھذا من امتی، اے اللہ یہ والا قربانی کا جانور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔
آج اس امتی کو کیا حق پہنچتا ہے جو وہ یہ کہے کہ قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو نبی سے اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اس کو تو الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے اللہ میری امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن پر قربانی واجب ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان دین کی جتنی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، دین کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان شعائر اللہ، ان اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے بچا لے۔ اللہ ان نشانیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔